السلام علیکم۔ آج ہم فائنل پارٹ میں آ گئے ہیں تھیبیز کی کہانی میں، جس میں ہم عزیزہ کا ذکر کر رہے تھے۔ عزیزہ کو نیچے ایک پوشیدہ چیمبر کا پتہ چلا۔ اس کے اندر وہ کیا کے زمانے سے قدیم نمونے اور مختلف چیزوں کو ملتی ہے۔ اچانک وہ ایک صوفیانہ دائرے میں منتقل ہو جاتی ہے، جہاں اس کا مقابلہ کیا کی روح سے ہوا۔ کیا نے عزیزہ کو انکشاف کیا کہ وہ منتخب کردہ ایک ہے، جس کا مقدر اس کی میراث کو جاری رکھنا اور مصر کو مستقبل کے خطرات سے بچانا ہے۔ عزیزہ ذمہ داری سے بہت پرجوش اور ڈری ہوئی ہے۔ عزیزہ صوفیانہ دائرے میں کئی گھنٹے گزارتی ہے۔ وہ کیا کی روح سے سیکھتی ہے اور اپنی پوشیدہ صلاحیت کو دریافت کرتی ہے۔ وہ اس قدیم جادو کے بارے میں سیکھتی ہے جو زمین سے بہتا ہے، اور مصر کی حفاظت کے لیے اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ جب وہ جسمانی دنیا میں واپس آنے کی تیاری کر رہی ہے تو کیا کی روح نے عزیزہ کو ایک خاص تحفہ پیش کیا، ایک سنہری چراغ جو سورج دیوتا را کی طاقت سے منسلک ہے۔ اس کے بعد عزیزہ ہیکل میں واپس آ گئی، جو بھی چیلنجز آگے ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اندھیرے اور افراتفری سے مصر کا دفاع کرنے کے لیے اپنی نئی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے طور پر ایک طاقتور کاہن بن جاتی ہے۔ سال گزرتے ہیں اور عزیزہ کی علامت بڑھتی ہے۔ وہ امید اور لچک کی علامت کیا کی بیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگرچہ کیا کی جسمانی موجودگی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کی روح عزیزہ کے ذریعے رہتی ہے، اس کی رہنمائی اور حفاظت کرتی ہے، کیونکہ وہ سورج دیوتا کے مقدس کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایک دن کیم نامی ایک نوجوان اپرنٹس اپنے روحانی سفر پر رہنمائی کے خواہاں عزیزہ کے قریب پہنچا۔ عزیزہ کیم میں صلاحیت کی ایک چنگاری دیکھتی ہے اور اسے اپنے بازو کے نیچے لے جاتی ہے، جس طرح کیا نے اس کے لیے اتنے سال پہلے کیا تھا۔ اخلاقی انجام کے ساتھ کہانی کا آخری حصہ یہ ہے۔ عزیزہ اور اس کی ٹیم بہادری سے اس فرقے کا مقابلہ کرتی ہے اور ایک سخت جنگ کے بعد وہ فتح یاب ہوئیں۔ اخن اور اس کے پیروکار شکست کھا چکے ہیں۔ تاریک قوت کو فتح حاصل ہے۔ جب ہیکل امن کی طرف لوٹتا ہے تو عزیزہ سفر پر عکاسی کرتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ مصر کی اصل طاقت اپنے جادو یا ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ اپنے لوگوں کے دلوں میں ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ کیا کی میراث صرف طاقت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کھڑے ہوئے کی ہمت کے بارے میں ہے۔ عزیزہ نے کیم کی طرف دیکھا، جو ایک پر اعتماد اور طاقتور نوجوان کاہن بن گیا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ مصر کا مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کیا کی سنہری آنکھ پر کیم کے پاس سے گزرتی ہے، جو علم، طاقت اور ذمہ داری کی منتقلی کی علامت ہے۔ کہانی عزیزہ کے دانشمند الفاظ کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ حقیقی سورج خدا را نہیں ہے، بلکہ وہ روشنی جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر چمکتی ہے۔ ہم ہمیشہ اس روشنی کی پرواہ اور حفاظت کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں روشن مستقبل کی طرف رہنمائی کر سکے۔ کہانی کی اخلاقیات پر جرات، حکمت اور میراث کی طاقت آئندہ نسلوں کو اس بات کی ترغیب دے سکتی ہے کہ وہ صحیح ہے اور اس سے زیادہ بھلائی کی حفاظت کریں۔ ہر فرد کے اندر روشنی کسی بھی اندھیرے سے زیادہ روشن ہو سکتی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ اس روشنی کو پسند کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ آج کی کہانی کا اختتام تھیبیز کی کہانی
یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میرے ساتھ آگے کہانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور میرے ساتھ یوں ہی بنے رہیے۔ شکریہ۔